کیا جا سکتا، ان کا سلوشن تلاش کیا جاتا ہے، اس کو دروازے جو ہیں وہ سلوشن کے اوپر بند نہیں کیے جاتے۔ لیکن جب آپ سیاست میں نفرت کے، ڈسکارڈ کے، تقسیم کے، تفریق کے بیج بو دیتے ہیں تو سیاست جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ وہ سیاست ہی رہتی، وہ ایک متشدد کلچر کی شکل اختیار کرتی۔ ہمارے یہاں پہ تاریخ میں پچھلے 75 سال سے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن سے سیاست میں تشدد کا رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، لیکن تب بھی باوجود اس بات کے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی عزت، ایک تعلق، ایک بھائی چارہ جو ہے اس کو ترک نہیں کیا۔ تشدد جو ہے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں تسلسل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی شہادت جو ہے وہ بھی ایک متشدد جو ہے رجحانات کو اس کو ہوا دی، اور وہ بھی ایک متشدد ذہنیت کا ایک شاخسانہ تھا یا پروڈکٹ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہماری سیاست میں آہستہ آہستہ 90 کی دہائی کے بعد جو ہے ایک وہ بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے جب سیاسی حکومتیں جو ہے برسر اقتدار رہیں تو انہوں نے اس چیز کو دوبارہ جو ہے ہماری سیاست کے اندر جو ہے اس کو انفیوز کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف زبان متشدد ہو گئی ہوئی ہے ہماری سیاست میں، بلکہ آج کا واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اپنے سیاسی نظریے کے لیے یا سیاسی لائک اور ڈس لائک کے لیے، میں نہیں جانتا ہوں کون شخص ہے جس نے فائر کیا ہے، جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور جب سیاست میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ مار دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو سیاستدانوں کے منہ سے جب یہ الفاظ جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کے جو فالوورز ہیں ان کو ایک لائسنس مل جاتا ہے، ایک ترغیب مل جاتی ہے، ایک تربیت مل جاتی ہے کہ ان کو اگر وہ متشدد راہ اپنا لیں سیاست کے اندر تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاستدان اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ آنے والے، اگر آپ ایک ایسا بیج بوئیں گے تو وہ ساری قوم پھر جو ہے اس کی جو ہارویسٹ ہے وہ بیٹر ہارویسٹ جو ہے وہ کاٹتی ہے۔ تو آج کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبے عرصے کی جو سیاست میں ہماری ڈیٹیریشن آئی ہے، جو سیاست میں پستی آئی ہے، سیاست میں جو ہے وہ جو اپریٹس ہے سیاست کا، جو ریاست کا جو اپریٹس ہے اس کو پرسنل وینڈیٹا کے لیے استعمال کرنے کا جو پرسنل سکور سیٹ کرنے کے لیے جو اس کا استعمال جو ہے، یہ رجحان ختم ہونا چاہیے۔ نہیں تو یہاں پہ میری اور آپ کی یا اپوزیشن کی یا کسی بھی ہماری سیاسی زبان جو ہے نا وہ ترک ہو جائے گی، پھر گولی کی زبان جو ہے وہ راج کرے گی، وہ تباہی کی اور گھراؤ اور جلاؤ کے نعرے جو ہیں ان کی پیروی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے ساری قوم جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے اور مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس واقعے سے ایک سبق بھی ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں، ہم سیاسی
سیاست کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جہاں سب سے بڑا سیاست کا جو پلیٹ فارم ہے تو یہ ایوان ہے، اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ لیکن سیاسی ورکر جہاں بھی ہے اس کو اپنا امن کا کلچر جو ہے یا گفتگو کا کلچر جو ہے یا ڈائلاگ کا کلچر ہے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن وہ ترک کرتا ہے اس دن جو ہے وہ تشدد کی زبان جو ہے، گولی کی زبان جو ہے، اس سے بات ہونے لگتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ہماری تاریخ میں جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، لیکن آج کے واقعے نے اس ضرورت پہ کہ چاہے ہمارے نظریات ملتے ہوں، ہماری اپروچ ملتی ہو، ہمیں کوئی شکایتیں ہوں، جو مرضی ہو، لیکن وی مسٹ ناٹ ریزورٹ ٹو وائلنس۔ وائلنس جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریاستوں کو انڈو کر دیتا ہے، وہ سوسائٹی کو انڈو کر دیتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاؤس میں اور بھی ممبرز جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گے اور اس کی مذمت یہ ہاؤس کرے، بھرپور کرے۔ عمران خان صاحب 3 دفعہ اس ہاؤس کے ممبر رہے ہوئے ہیں، وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، اور اس ہاؤس کی کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، اور نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے اس ہاؤس کو جو ہے اس واقعے کی جو ہے پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاست میں رجحانات ہیں تشدد کے اور جو زبان متشدد استعمال ہوتی ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب غوث بخش ماہر صاحب۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آج کا جو واقعہ ہوا ہے واقعی افسوسناک ہے۔ ہم جتنے اس وقت سیاست میں ہیں اور اس جگہ پر ہیں، کافی چیزیں دیکھ کے، ہمارے سے بڑے بزرگ اس ہاؤس میں رہے ہیں، دیکھ کے چلیں ایسی چیزوں پر، ایسے واقعات جب ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو ملک کے لیے تباہی کی طرف جاتے ہیں، اچھائی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آج صاحب نے بڑی اچھی باتیں بھی کافی کی، کافی سیاسی باتیں بھی کی، ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اس کی تحقیقات لازمی ہوگی، صاف ہوگا، جو بھی جس پر آئے گا اس کو بالکل ایکشن لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میری گزارش ہوتی، ہم ادھر سیاسی بات ہمیشہ جب سے 2 مہینے 3 میں سیاسی بات زیادہ کر رہے ہیں، کہ ہمارے یہاں ابھی تک فلڈ کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ نے ایک دن رکھا اس دن کوئی بھی فلڈ والا نہیں آیا۔ بڑے بڑے وزیر بیٹھے تھے، بڑے بڑے وزیر، دمنگ آغا خواجہ صاحب جیسے اور تھے کہ بھائی ہمارے علاقے سے پانی نکل جائے گا۔ ابھی تک ہمارے علاقے میں پانی کھڑا ہے، شکارپور ڈسٹرکٹ میں۔ اگر یہ پانی نہیں نکلے گا تو نیکسٹ دسمبر تک لوگوں کے کھانے کے لیے اگا نہیں سکے گی۔ میں نے پھر کوشش کی، افسر نہیں آئے گا۔ اگر کون اس کو دیکھے گا؟ جب ادھر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے، بھائی صوبائی سبجیکٹ آپ ایک ہی گورنمنٹ میں، اگر ہمارے شکار میں کون صاحب نے قصور کیا ہے کہ ہمارا پانی نہیں نکلا ہے؟ 2010 میں پانی آیا تھا، وہ نکلا گیا تو ابھی نہیں نکل رہا ہے۔ تو میں یہ گزارش پھر کروں گا خواجہ صاحب سے کہ خواجہ صاحب اپنی الائن پارٹی کو مہربانی کر کے کہیں، یا ایک تو افسوس یہ ہے کہ کسی نے فون تک نہیں ہمیں کیا کہ بھائی کیا آپ کے یہاں ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی آیا کہ نہیں؟ پرائم منسٹر آیا، ہمیں نہیں بلایا پرائم منسٹر نے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے؟ تو سر اس حالت میں آخر ہم کیا کریں، کیسے آگے فصل اگائیں؟ پھر 4 منسٹر، بڑے منسٹر، وہ بڑوں منسٹر میں خواجہ صاحب بھی تھے، میرے صاحب کے سامنے کمٹمنٹ کی کہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں آئیں گی۔ وہ پیر کا خواجہ صاحب نے بتایا، پتہ نہیں کون سا پیر تھا، سب پیر تھا، یہ پیر کو میرے پاس آنا میں پتہ ہوگا۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم 3 بندے ہیں جن کے علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیم نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے جو آپ زبان کریں ادھر اس کو تو پورا کریں۔ اور چھوٹا سا اور گزارش ہے کہ ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو مین گیٹ ہے جانے کا وہ بند پڑا ہے، تھرو کے گیٹ سے جائیں، اس کی ریپیئر ہونی ہے، 2 مہینے ہو گئے۔ کراچی میں جب رش آور ہوتا ہے تو ایک گیٹ سب چلتا ہے، منسٹر صاحب بیٹھے تھے بند چلے گئے، تو ذرا ان کو دیکھیں، یہ برتری سبجیکٹ لیکن ہے ہمارے صوبے میں کہ یہ مرکز میں، ان کو ذرا دیکھیں، ان پر توجہ دیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر پہلے ہمارے گجرات خدا کرے گا ایسے واقعہ نہیں کرے، ہم گجرات کا تو کریں، کیوں ہمیں سندھ میں بھوک مار رہے ہیں؟ جب 18ویں ترمیم پر ہم خوب ناچے، بہت خوش ہوئے، لیکن اس نے کیا ہمیں سندھ میں دیا ہے؟ اس وقت تک پانی کھڑا ہے، اتنے مہینے سے آپ ادھر کہہ رہے کہ پانی